ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول کر انسان کو نا امیدی سے، بے چینی سے، پریشانی سے بچا کر اپنی رحمانیت اور رحیمیت اور غفاریت اور غفوریت کا ثبوت دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آج آپ کو بتاتا ہوں اور خود اپنے لیے بھی کہ توبہ کیا ہے۔ عربی زبان میں توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، یعنی انسان راستہ جا رہا ہے اور وہ بھٹک جائے تو پھر وہ صحیح راستے پہ اگر آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے پلٹ کر سیدھے راستے پہ آ گیا ہے۔ تو یہ ہوا توبے کا لفظی معنی۔ در واقع حقیقت توبہ یہی ہے کہ انسان جو غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اس کو چھوڑ کر سیدھے راستے پہ آ جائے تو یہ توبہ ہے، لیکن اس کی تھوڑی ابھی تفصیل ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ انسان یا تو فکری اعتبار سے انحراف کا شکار ہے، یا عملی اعتبار سے، یا اخلاقی اعتبار سے۔ اگر فکری اعتبار سے انسان انحراف کا شکار ہے اور اسے احساس ہو جائے کسی بھی طرح سے کہ وہ فکری اعتبار سے انحراف کا شکار ہے، اس کی فکر صحیح نہیں ہے، جو صحیح فکر ہے، جو عقل و منطق و قرآن کے مطابق فکر ہے، وہ کوئی اور ہے، تو جس دن وہ متوجہ ہو جائے، اس فکر کو چھوڑ کر صحیح فکر پہ آ جائے تو یہ فکر کا توبہ ہوا۔ اور دوسرا توبہ ہو جائے گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اخلاق کا توبہ۔ اخلاق جو ہے یہ درونی، اندرونی، باطنی صفات کا نام ہے۔ کچھ ایسی صفتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر اس کی روح میں ہوتی ہیں، کچھ اچھی صفتیں ہوتی ہیں، کچھ بری صفتیں ہوتی ہیں۔ تو انہی بری صفتوں کو اپنے دل سے باہر کرنا اور اچھی صفتوں کو ان کی جگہ پہ لانا، یہ ہو جائے گا اخلاقی توبہ۔ تو ایک ہوا فکری توبہ، انحراف فکری کا شکار تھا، انسان متوجہ ہو گیا کبھی بھی زندگی کے کسی وقت میں، کسی بھی عمر میں، تو وہ اس فکر کو چھوڑ کر صحیح فکر کی طرف آ جائے۔ اور اخلاقی بیماری میں اگر مبتلا ہے، اس کی اخلاقی بیماری کوئی دل میں آ گئی ہے، کبھی سرایت کر گئی اس کی روح میں، تو اس اخلاقی بیماری کو دور کر لینا ہی در واقع وہ اخلاقی توبہ ہو جائے گا۔ اور تیسرا توبہ جو عام طور سے معمولاً جب توبہ کی بات آتی ہے تو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ عمل میں اس سے خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، گناہ کا مرتکب ہو گیا، انسان برائی کر بیٹھا، تو اب اس برائی کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے تو اس کا نام توبہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ توبہ جو ہے بہرحال نہایت عمدہ چیز ہے، یعنی اللہ کو بہت پسند ہے۔ خاص طور سے جوانی میں جب انسان توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے، بہت ہی راضی ہوتا ہے اس جوان سے، اور فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ جو ہے اسی جوانی میں جو ہے اپنے غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پہ آ گیا ہے۔ لیکن انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو توبے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے موقع محل سے اسے توفیق دی ہے، اسے طریقہ بتایا ہے، زمان اور مکان اس کو عطا کیا ہے کہ کبھی کسی جگہ اسے توبہ کی توفیق ہو جائے، کبھی کسی وقت اسے توبہ کی توفیق ہو جائے۔ مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ مانا جاتا ہے، اور بے شمار لوگ اسی امید میں کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہم توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اب ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ در واقع حقیقت میں توبہ کیا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ ایک تو فکری توبہ ہے، انحراف فکری کو چھوڑ کر صحیح فکر پہ آنا، ایک اخلاقی توبہ ہے، اخلاقی بیماری کو دل سے دور کر کے صحیح اخلاقی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ہو گیا اخلاقی توبہ۔ اب یہ جو عمل کا توبہ ہے، یہ کبھی کبھی انسان متقی پرہیزگار ہے، اچھا انسان ہے، مثبت انسان ہے، کبھی اس سے لغزش ہو گئی، بڑا گناہ، امکان ہے بہرحال مومن سے، اچھے متقی پرہیزگار سے بھی امکان ہے کوئی بڑا گناہ صادر ہو جائے، تو اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے توبہ کرنا، وہ فوراً پشیمان ہوتا ہے اور پشیمان ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور استغفر اللہ استغفار کرتا ہے اور
بہرحال تہ دل سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی آسانی سے بہرحال معاف فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے مسلسل گناہوں کے دلدل میں جو ہے پھنسا رہتا ہے اور اسے اتنی توجہ نہیں ہوتی، جانتا ہے کہ غلط کر رہا ہے، اللہ نے اس کو عقل و فطرت عطا کی ہے، اس لیے وہ جانتا ہے غلط کر رہا ہے، لیکن خدا نہ کرے انسان کا ضمیر ہی مر جائے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن معمولاً بہرحال انسان غلط راستے پہ چلتا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا رہتا ہے۔ ہاں جتنا زیادہ وہ پھر گناہوں کے دلدل میں آگے بڑھتا جاتا ہے وہ احساس کمتر ہوتا جاتا ہے، اور پھر شاید ایک وقت ایسا آ جائے کہ اس کو احساس ہی نہ ہو کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ بہرحال اس وقت توبہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اس سے سلب ہو گئی۔ تو خدا نہ کرے کہ انسان اس حد تک مردہ ضمیر ہو جائے کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جائے، گناہوں کے دلدل میں اس طریقے سے نہ پھنس جائے کہ وہ اس کی توبہ کرنا چاہے بھی تو نہ کر سکے، یا اصلاً اس کی توجہ ہی پھر نہ ہو سکے۔ تو ایسے مرحلے میں جو انسان متقی پرہیزگار ہے وہ بھٹک جاتا ہے تو آسانی سے اس کو فوراً توجہ بھی ہو جاتی ہے، اس کا ضمیر بالکل زندہ ہوتا ہے اور فوراً توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ لیکن جو انسان مسلسل گناہوں میں الجھا رہتا ہے اس کو ذرا کوئی سخت تنبیہ والی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی جھٹکے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس جھٹکے کے ذریعے سے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی اس کا عزیز گزر جائے دنیا سے، بیمار پڑ جائے، کوئی اس ٹائپ کا بڑا اس کو جو ہے جھٹکا لگے، دھکا لگے، تو ایسے موقع پہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے، منقلب ہو جاتا ہے اور توبہ کر بیٹھا ہے۔ مگر یہاں پہ ضروری ہے یہ وضاحت کر دینا کہ توبہ جو ہے، حقیقی توبہ اگر انسان کرنا چاہے تو تھوڑی اس میں محنت ہے۔ بہرحال سب سے پہلا رکن توبہ کا کیا ہے کہ انسان پشیمان ہو جائے اپنی غلطی پہ، جو بھی اس کی غلط فکر، غلط اخلاق یا غلط عمل رہا ہے ماضی میں، اس پہ پشیمان ہو کہ یا اللہ میرے پروردگار تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، لیکن میں نے تیری بارگاہ میں خطائیں کی، غلطیاں کی، غلط راستے پہ چلا گیا، اب میں اس سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ جب توبہ کرنا چاہتا ہے انسان تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں پر آ کر کے سب سے پہلے تو دیکھے گا کہ وہ پشیمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پشیمانی ہے تو سمجھیے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے، یعنی حقیقی توبہ بجا لا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کے اندر پشیمانی نہیں ہے، صرف زبان سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ لاکھوں کروڑوں بار اگر انسان استغفر اللہ کرتا رہے لیکن اس کے اندر شرمندگی و ندامت و پشیمانی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ پہلا رکن توبہ کا بہت اہم ہے، جس کو پشیمانی اور ندامت کہتے ہیں۔ اس پشیمانی اور ندامت کے بعد جو ہے پھر اس کو گناہ کبیرہ میں زبان سے استغفار کرنا بھی ضروری ہے۔ زبان سے استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ مجھے معاف کر دے۔ اور تیسرا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ اگر اس کے گناہ سے، اس کا اپنا شخصی گناہ ہے تب بھی، اور دوسروں پہ ظلم کیا ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں اس کا تیسرا رکن یہ ہے کہ وہ آدمی ارادہ کرے پکا کہ اب آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اگرچہ جو ہے اس وقت اس کو پکا ارادہ کرنا ہے، اگرچہ کوئی ایسا گناہ ہو جس کی اسے عادت ہو، مثال کے طور پہ عادت والا گناہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اگر اس کو عادت ہے کسی گناہ کی تب بھی اس کو پکا ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ اس کو انجام نہیں دوں گا۔ اگر بعد میں انجام دیا تو پھر توبہ کرنا ہوگا، بار بار اس کو توبہ کرنا ہوگا۔ معمولاً عادت والے گناہ میں اس کو جب تک چھوڑ نہ دے بالکل، اس کو بار بار توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ چوتھا رکن توبہ کا یہ ہے کہ اگر وہ توبہ اس کا ظلم بے نفس نہیں ہے بلکہ ظلم بغیر ہے، دوسرے پہ اس نے ظلم کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا حق مار دیا ہے، تو اب یہاں پہ ضروری ہے کہ اس کا حق بھی ادا کرے یا کسی بھی طرح اس شخص کو راضی کرے۔ عزیزان من، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے سامنے جا کر کے عاجزی کے ساتھ اس سے کہے کہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، آپ کا حق مارا تھا، آپ کے حق میں غلط کیا تھا، ہمیں معاف کر دیجیے۔ ذرا سخت مرحلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر انسان کو اللہ اور آخرت پہ یقین ہوگا
اور یہ بھی اسے یقین ہوگا کہ اللہ اپنا گناہ تو آسانی سے شاید معاف کر دے، میرا شخصی گناہ شاید آسانی سے معاف کر دے، لیکن جو دوسروں کے سے مربوط ہے، حقوق الناس سے مربوط ہے، وہ شاید آسانی سے معاف نہ ہو جب تک وہ شخص خود معاف نہ کرے گا۔ اس لیے یہ چوتھا رکن جو توبے کا ہے بہت اہم ہے۔ اگر ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جو دوسروں سے مربوط ہے تو اس کی توبہ اسی وقت ممکن ہوگی کہ ہم پشیمانی کے ساتھ، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اور زبان سے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس شخص کا حق بھی ادا کر دیں یا کسی بھی طرح اس کو راضی کر لیں۔ اگر انسان دنیا سے گزر گیا ہے جس کا حق ہماری گردن پہ ہے تو ہم کوشش کریں اس کے ورثہ کو راضی کریں کسی طرح سے، اور اگر کوئی ایسا چانس نہ ہو انسان کے پاس تو بہرحال پھر اس شخص کے لیے استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کریں اور اس کے لیے صدقہ خیرات کریں تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دے۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا ہمیں؟ پہلا ہم نے بتایا کہ توبہ ایک انحراف فکری سے توبہ ہے، فکر میں انحراف ہے، تو جس وقت انسان کی توجہ ہو جائے اس وقت اس کو اپنی فکر کو صحیح کرنا ہوگا۔ اخلاقی بیماری اس کے دل میں کوئی آ گئی ہے، غیبت کی بیماری مثال کے طور پہ، البتہ غیبت خود کسی اخلاقی بیماری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پہ انسان کے اندر حسد ہے، اس ٹائپ کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی وہی صفات کسی بری صفت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی اخلاقی بیماریوں کو دور کرنا بھی ایک طرح کا توبہ ہے، اور پھر عمل میں تو تقریباً انسان متوجہ ہوتا ہے کہ اس سے بہرحال غلطیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن دو جگہ پہ انسان کے لیے توبہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی گناہ کی اسے عادت پڑ گئی ہو، اس گناہ سے توبہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال کوشش کرے، بار بار تو کوشش کرے اور توبہ کرتا رہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے کہ اس گناہ کو، اس عادت کو ترک کر دے۔ اور ایک وقت سب سے سخت توبہ وہ ہے جب انسان گناہوں کی کثرت کرتے کرتے جو ہے بہت آگے نکل گیا ہو اور گناہوں کے دلدل میں اس طریقے سے پھنس گیا ہو کہ اب وہ نکلنا چاہ رہا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا ہے۔ تو ایسے وقت سے جو ہے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ ہم ایسے وقت تک نہ پہنچ جائیں کہ ہم نکلنا چاہیں تو نہ نکل سکیں یا توفیق ہی سلب ہو جائے توبے کی۔ عزیزان من، تو آخر میں ہم کو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ پروردگار ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ جس بھی طرح سے ہم اگر متقی پرہیزگار آدمی ہیں اور کبھی لغزش ہو جاتی ہے تو ہمیں سچے توبہ کی توفیق دے۔ اگر ہمیں کسی گناہ کی عادت پڑ گئی، ہم نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، اس کو چھوڑنے کی توفیق دے اور توبہ ہماری قبول فرما۔ اور اگر ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اس میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس دلدل سے نکلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سچا توبہ کرنے والوں میں قرار دے۔ اور اس ماہ مبارک میں، رمضان کے مہینے میں، تمام مومن و مومنات جو دنیا سے گزر گئے ہیں، تمام مسلمین و مسلمات جو دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کی مغفرت فرما، اور ساتھ میں ہماری بھی، ہم سب کی جو دنیا میں موجود ہیں سب کی مغفرت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔